اس رات جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو جو منظر دیکھا اس نے میری روح ہلا دی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا اپنا تھا، اور جو راز اس رات کھلا وہ میں آج تک اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا ہوں۔ میرے نام سے مت پوچھو، بس اتنا جانو کہ میں ایک عام انسان ہوں جس نے کچھ ایسا دیکھا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، اور جو سنا وہ سننا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہانی میرے دل کی کہانی ہے، اور یہ کہانی تمہارے دل کو بھی چھو کر جائے گی، میں جانتا ہوں۔ سب کچھ 1 سال پہلے شروع ہوا۔ ہمارے گھر میں صرف 3 لوگ تھے، میں، میری اماں اور میرا چاچا، اماں کا چھوٹا بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا تھا پچھلے 5 سالوں سے۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا جب میں چھوٹا تھا، چاچا نے ہی گھر سنبھالا تھا۔ اماں کہتی تھے کہ چاچا کے بنا ہم دونوں کا کیا ہوتا۔ میں بھی چاچا کو بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس رات سب بدل گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے، میں باہر سے واپس آیا تھا دوست کے گھر سے۔ گھر کا میرا دروازہ تھوڑا کھلا تھا، میں نے سوچا اماں نے بند کرنا بھول دیا ہوگا۔ میں اندر گیا، گھر میں اندھیرا تھا، بس اندر سے ایک کمرے کی روشنی آ رہی تھی۔ پھر میں نے آوازیں سنی، دھیمی دھیمی آوازیں۔ پہلے لگا شاید ٹی وی چل رہا ہوگا، لیکن پھر ایک آواز ایسی آئی جس نے مجھے روک لیا۔ اماں کی آواز تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، ڈر، درد یا کچھ اور۔ دل تیز دھڑکنے لگا، پیر خود بخود اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب میں نے وہ دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ اماں کسی سے بچنا چاہ رہی تھی، اور جو انسان اس وقت وہاں تھا وہ چاچا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنے چاچا کو اس روشنی میں دیکھا جو میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اماں کو ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر اماں نے گھر کی پراپرٹی اپنے نام نہیں کی تو وہ سب کو بتا دے گا کہ ہمارے ابا نے مارتے وقت چاچا کے نام کو چھوڑ دیا تھا، جس کا کاغذ اسی کے پاس تھا۔ اماں رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی دیکھ لے گا، یہ عادتیں تمہاری مجھے ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی ہیں۔ یہ تھا وہ منظر، کوئی رومانس نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، تھا تو صرف ایک بھائی کا اپنی بہن پر ظلم، پیسے کے لیے، پراپرٹی کے لیے، لالچ کے لیے۔ میں وہاں سہما کھڑا رہا۔ چاچا نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ وہ بولا، عمران، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا، اپنے گھر میں آیا ہوں چاچا، یہ پوچھو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اماں نے جب مجھے دیکھا تو رونے لگی، میرے پاس آئی، مجھ سے لپاٹ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری اماں کتنی اکیلی تھی، کتنی تھکی ہوئی تھی، اور کتنے سالوں سے یہ سہتی آئی تھی۔ چاچا میری طرف آیا، بولا، یہ گھر کی بات ہے، باہر نہیں جائے گی۔ میں نے کہا، چاچا، میں وہ بچہ نہیں ہوں جو آپ نے 7 سال پہلے دیکھا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اور آج جو میں نے دیکھا ہے اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو۔ چاچا چلا گیا اس رات، اور جاتے جاتے اس نے کہا، سوچ لینا، پراپرٹی کا معاملہ کورٹ تک جائے گا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھما، بولا، اماں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں۔ اماں صرف روتی رہی۔ اگلی صبح مجھے پتا چلا کہ اصلی راز کیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ابا نے مارتے وقت پراپرٹی کا کاغذ کسی کو نہیں دیا تھا، یہ چاچا کا جھوٹ تھا۔ لیکن اماں اتنی اکیلی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ چاچا یہ جانتا تھا، اور اسی ڈر کو وہ ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا رہا۔ 5 سال، میری اماں 5 سال سے یہ درد اکیلے جھیل رہی تھی، اور میں اپنی زندگی میں بزی تھا، دوستوں کے ساتھ، اپنی دنیا میں۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، کیا میں سچ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، یا صرف گھر میں رہنے والا ایک اور آدمی؟ واقعہ کورٹ تک گیا، 1 سال لگا، لیکن ہم جیتے۔ چاچا کا جھوٹ سب کے سامنے آیا، وہ پراپرٹی کا کوئی کاغذ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک انسان کی للاش تھی جو ایک عورت کی خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھا تھا۔ آج وہ گھر ہمارے پاس ہے، اماں کی آنکھوں میں چین ہے، اور میں ہر صبح اٹھتے وقت ایک بار ضرور سوچتا ہوں کہ کاش میں نے پہلے پوچھا ہوتا، کاش میں نے پہلے دیکھا ہوتا۔ لیکن یہ کہانی صرف پراپرٹی کی نہیں ہے، یہ کہانی ان تمام بیٹوں کی ہے جو گھر میں رہتے ہیں لیکن اپنی ماں کو نہیں دیکھتے، جو بزی ہیں اپنی دنیا میں اور سوچتے ہیں کہ گھر سب ٹھیک ہے۔ گھر کبھی خود نہیں سنبھالتا، کوئی سنبھالتا ہے اس سے، اکیلے، چپ چپ۔ اور اس رات کی وہ بات، اماں کے وہ الفاظ،
خدا کا خوف کرو، کوئی دیکھ لے گا۔ یہ عادتیں مجھے ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی ہیں۔ یہ الفاظ مجھے آج بھی نیند سے جگاتے ہیں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کوئی دیکھ لے گا، لیکن کب؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تم سے ایک گزارش ہے، آج گھر جاؤ، اپنی اماں سے یا جو بھی تمہارا اپنا ہو ایک بار پوچھو، کیا سب ٹھیک ہے؟ صرف اتنا۔ یہ سوال کبھی کبھی ایک پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی خاموشی میں درد چھپاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو وقت رہتے نہیں دیکھتے۔ اگر یہ کہانی تمہارے دل کو چھو گئی تو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے وہ دوست یا بھائی بہن کو شیئر کرو جنہیں یہ سننی چاہیے۔ کمنٹ میں لکھو، کیا تم نے کبھی کسی اپنے کو اکیلے تڑپتے دیکھا ہے اور کچھ نہیں کیا؟